اللہ پاک بندے پر کس حالت میں انعام فرماتا ہے؟ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے پر اس حاجت میں ضرور انعام فرماتا ہے کہ جس حاجت میں وہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کثرت سے گڑ گڑاتا ہے۔ تو اگر کسی مشکل میں ہے نا، پریشانی میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے اور چاہتے ہیں کہ وہ مشکل دور ہو جائے، تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا شروع کر دیں، آنسو بہانا شروع کر دیں، اسے پکارنا شروع کر دیں، اس کی فرما برداری شروع کر دیں، انشاءاللہ وہ کریم ہے، ضرور کرم ہوگا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کون سا عمل ہے جو شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے؟ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی کمر توڑنے والے کلاموں میں سے لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں، اور ثواب میں اضافے کرنے والے کلاموں میں سے الحمدللہ سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں۔ کیا بات ہے، بظاہر تو چھوٹا سا کلمہ ہے مگر کتنا اجر اور کتنا زبردست ہے۔ اللہ کرے کہ روز کلمہ پاک کی اور الحمدللہ کی تسبیح کرتے رہا کریں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ راہ خدا میں سب سے پہلا تیر کس نے چلایا؟ آپشن 3 ہے، حضرت حمزہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ سعد بن ابی وقاص۔ آپ نے کہا سیدنا سعد بن ابی وقاص، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اسلام کا ستون کس شخصیت کو کہا گیا؟ حضرت علی، حضرت سیدنا زبیر بن عوام یا حضرت امام حسن رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین؟ ان تینوں میں سے کوئی صحیح جواب ہے؟ زبیر بن عوام۔ کیا بات ہے، اسلام کا ستون۔ آپ یہ القاب تو دیکھیں یار، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اسلام کا ستون کہا گیا حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب درست دے دیا ہے۔ والد پدرے گل ہے اور شیخ پدرے دل ہے، اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ والد جو ہے وہ صرف جسم کا والد ہے، اور جو شیخ ہے وہ انسان کے دل پر حکومت کرتا ہے اور اس کے دل کا والد ہوتا ہے۔ باپ مٹی کے وجود کا باپ ہے، پدرے گل ہے، مگر جو شیخ ہوتا ہے، جو پیر ہوتے ہیں، سبحان اللہ، پدرے دل یعنی پیر یا دینی استاد دل کا باپ ہوتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ چھپا کر صدقہ دینے کی کیا فضیلت ہے؟ چھپا کر صدقہ دینا اللہ عز و جل کے غضب کو ٹھنڈا کرتا اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ کیا بات ہے، چھپا کر صدقہ دینا اللہ رب العزت کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ وضو کے بچے ہوئے پانی کو پینا کتنی بیماریوں کے لیے شفا ہے؟ جو لوگ برتن سے وضو کرتے ہیں اور اگر اس میں پانی بچ جائے تو یہ پانی جو ہے اس کو اگر پیئیں تو کتنی بیماریوں سے شفا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وضو سے بچا ہوا پانی پینا 70 بیماریوں کی شفا ہے۔ 70 بیماریوں کی شفا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کیا ایصال ثواب کے لیے قرآن کریم قبرستان لے جا کر پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، ایصال ثواب کے لیے قرآن کریم قبرستان ساتھ لے جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ ایصال ثواب کے لیے قرآن کریم قبرستان لے جا کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انار کا ایک ایک دانہ تناول فرماتے۔ کسی نے آپ سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انار کا ایک دانہ تناول فرماتے ہیں۔ کس نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا کا کوئی انار کا درخت ایسا نہیں ہے جسے پھلدار کرنے کے لیے جنتی انار کے دانوں میں سے ایک دانہ نہ ڈالا جاتا ہو سکتا ہے یہ وہی دانہ ہو۔ کیا بات ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ مسلمان کا حق ضائع کرنے والے کے متعلق حدیث پاک میں کیا وعید آئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے ہلاکت ہے کہ جو کسی مسلمان کا حق ضائع کرے، اس کے حق میں کمی کرے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ منورہ کا کس قدر احترام فرمایا کرتی تھی؟ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ منورہ میں کیل نہیں ٹھونکنے دیا کرتی تھی، کہا کرتی تھی کہ اس سے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی۔ نبی پاک یہاں آرام فرما ہے، انہیں تکلیف ہوگی، کیل ٹھوکنے کی بھی اجازت نہ دیا کرتی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ پاک کی ناراضی والی بات کہنے کا کیا وبال ہے؟ بسا اوقات انسان اللہ پاک کی ناراضگی کی بات کہہ دیتا ہے لیکن اسے گمان میں نہیں ہوتا یہ کہاں تک پہنچی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کے سبب قیامت تک کے لیے اس کے لیے اپنا غضب لکھ دیتا ہے۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ کتنے فیصد گناہ زبان سے ہوتے ہیں؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 100 میں سے 95% گناہ زبان سے ہوتے ہیں اور بقیہ 5% جو گناہ ہیں وہ بقیہ اعضاء سے ہوتے ہیں۔ 100 میں سے 95% 95% گناہ زبان سے ہوتے ہیں، باقی دیگر پارٹ آف دا باڈی، دیگر اعضاء سے ہوتے ہیں۔ تو غور کریں کہ زبان کی احتیاط کتنی ضروری ہے۔ کون سی 2 آنکھیں جہنم کی آگ کو نہیں دیکھ سکیں گی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 آنکھیں جہنم کی آگ نہیں دیکھ سکیں گی۔ ایک وہ کہ جو اللہ عز و جل کے
ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے روئے، ایک وہ جو اللہ عز و جل کے رضا کے لیے رات بھر پہرے میں گزارے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے مبارک دور میں رمی کا منظر کیسا ہوا کرتا تھا؟ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا قدامہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحبہ اونٹنی پر جمرہ عقبہ کی رمی کرتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت نہ شور کی آواز تھی، نہ ہاتھ جانے کی آواز تھی، اور نہ کسی کو دھکے دیے جا رہی تھی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سخاوت اور بخل کیا ہے؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سخاوت جنت کا ایک درخت ہے اور اس کی شاخیں دنیا میں لٹک رہی ہیں، تو جو کوئی اس کی کسی شاخ کو تھامتا ہے تو وہ شاخ اسے جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ اسی طرح بخل بھی جہنم کا ایک درخت ہے اور اس کی شاخیں دنیا میں لٹک رہی ہیں، تو جو کوئی اس کے کسی شاخ کو تھامتا ہے تو وہ شاخ اسے جہنم میں کھینچ کر لے جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جواب درست دے دیا ہے۔ آب زمزم کو آب زمزم کیوں کہتے ہیں؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جبل ابی قبیس پر چڑھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رونے کی آواز سن کر واپس آئیں اور دیکھا کہ وہ روتے ہوئے اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور جس سے پانی کا چشمہ جاری ہے۔ اس کے ارد گرد مٹی جمع کر کے فرمانے لگیں یا مائی زمزم، یعنی اے زمزم ٹھہر جا، اس وجہ سے اس کو آب زمزم کہتے ہیں۔ زمزم کا معنی ہے ٹھہر جا۔ جناب جواب درست دے دیا ہے۔ عشرہ مبشرہ کن کو کہا جاتا ہے؟ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں کہ جن کو حضور علیہ السلام نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ قرآن پاک کی کتنی صورتیں لفظ تبارک الذی سے شروع ہوتی ہیں؟ قرآن مجید کی 2 صورتیں تبارک الذی سے شروع ہوتی ہیں۔ کنفرم ہے آپ؟ تو سورہ ملک ہم سب کو پتا ہے، دوسری بتا دیں۔ سورہ فرقان تبارک الذی نزل الفرقان۔ جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ محدثین کے شیخین کون کہلاتے ہیں؟ محدثین کے شیخین امام بخاری اور امام مسلم ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ قرآن مجید میں نبی پاک علیہ السلام کا مبارک نام محمد کتنی بار آیا ہے؟ یہ دو عالم نور مجسم کا نام 4 دفعہ آیا ہے قرآن میں۔ نام محمد، ٹھیک ہے نا، محمد 4 دفعہ آیا۔ محمد اس میں مبارک جو ہے وہ 4 بار قرآن پاک میں آیا ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں پیارے آقا علیہ السلام کا مبارک نام احمد کتنی بار آیا ہے؟ قرآن پاک میں حضور علیہ السلام کا احمد نام 1 مرتبہ آیا ہے۔ نام مبارک احمد 1 بار آیا ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ شیطان کو کب موت آئے گی؟ شیطان جو ہے یہ قیامت تک زندہ رہے گا اور قیامت سے کچھ دیر پہلے اس کو موت آ جائے گی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کس طرح کی خرید و فروخت سے منع فرمایا؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دھوکے والی خرید و فروخت سے منع فرمایا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سب سے پہلے مہندی کس نے لگائی؟ اپنے بالوں پر سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام نے مہندی لگائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مبارک بالوں پر سب سے پہلے مہندی لگائی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بندے کو موت کے بعد سب سے پہلی جزا کیا دی جاتی ہے؟ بندے کو اس کی موت کے بعد سب سے بڑا جو اجر دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اس کے جنازے میں جتنے احباب شریک ہوئے تھے نا ان سب کی مغفرت کر دی جائے گی۔ قرآن پاک میں سفر کی دعا کون سے پارے میں ہے؟ 25 پارے میں۔ آپ نے کہا 25ویں پارے میں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جمعے کے دن ایک نیکی کا ثواب کتنا ہے؟ 70 گنا دیا جاتا ہے۔ 70 گنا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ مسجد جن کہاں ہے؟ جنت المعلا کے قریب واقع ہے۔ یہ جنت المعلا جو مکہ پاک کا قبرستان ہے اس کے قریب واقع ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کل کتنے جمعے ادا فرمائے؟ تقریباً 500۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ دولت کے باعث نماز ترک کرے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ قارون کے ساتھ۔ جی ہاں، قارون کے ساتھ۔ جواب درست دے دیا ہے۔ نماز وتر میں تکبیر قنوت کہنے کا کیا حکم ہے؟ دعائے قنوت میں تکبیر قنوت کہنا واجب ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کو کتنی ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا؟ 7 ہڈیوں۔ آپ نے کہا 7 ہڈیوں پر۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ مسجد خیف میں کتنے انبیاء کرام کی قبریں ہیں؟ مسجد خیف میں 70 انبیاء کرام علیہم السلام کی قبریں موجود ہیں۔ جی، مسجد خیف میں 70 انبیاء کرام کی قبریں موجود ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حضور علیہ السلام ہفتے کے کن دنوں میں روزہ رکھنا پسند فرماتے تھے؟ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھنا پسند۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سوال یہ ہے شکر گزاری کی کیا فضیلت ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ کھا کر شکر کرنے والا روزہ رکھ کر چپ رہنے والے کی طرح ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ مسجد جن کو مسجد جن کیوں کہتے ہیں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر فجر کی نماز کی قرات سن کر جنات مسلمان ہوئے تھے، اس لیے اسے مسجد جن کہتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جنت البقیع کو بقیع غرقد کیوں کہا جاتا ہے؟
नीस जन्नतुल बकी में कितने सहाबा किराम मदफून हैं? जो पहले मैदान था उसमें गरकत के दरख्त थे, इसलिए से जन्नतुल बकी को दूसरा नाम जो है वो बकी गरकत भी दिया जाता है। और यहाँ पर 10,000 सहाबा किराम अलैहिम रिदवान हैं और ऐसे ही जो है वो अजिल्ला अहले बैत तहार और